آج جس موضوع پر میں بیان کرنے لگی ہوں وہ ہے ہماری زندگی میں اپنا جسم کم کرنا، یا ہم اپنے جسم کو کیسے دبلا پتلا رکھ سکتے ہیں، یا ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کیسے سمارٹ رکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو ہم دنیا کے لحاظ سے اس کو ڈائٹنگ بھی کہتے ہیں، دنیا اور ان کی انگلش میں ہم اس کو ڈائٹنگ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر مرد اور ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ سمارٹ نظر آئے، دبلا پتلا نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، موٹا نہ ہو۔ تو یہ ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہی ہمارا جسم جو ہے وہ وزنی ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی عادت ہوتی ہے جب انسان کے جسم میں کاہلی اور سستی آتی ہے تو انسان کھانا کھاتا ہے، ادھر سے کھانا کھایا، اور کھانا بھی وہ جو پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے، نہ کہ اپنے پیٹ میں کوئی گنجائش رکھی جائے، بلکہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور وہ فوراً سے لیٹ گیا یا بیٹھ گیا۔ بندے کی عادت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جب اس کو سستی اور کاہلی آتی ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہو تو وہ ٹائم نہیں دیکھتا، وہ بے ٹائم نہیں دیکھتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو کم از کم 40 قدم جو ہے وہ چل لیا کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب ہم نے اپنے جسم کو ڈائٹ پر رکھنا ہے تو وہ کس طریقے سے رکھنا ہمارے لیے افضل ہے، آج میں اسی موضوع پر بیان کروں گی۔ ایک تو ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس میں ہمارا اللہ بھی راضی ہو جائے، اسلامی طریقے سے ہوگی یہ ڈائٹنگ، کہ جس میں ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا جسم بھی ہمیں خوبصورت نظر آئے، اور ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت جو ہے وہ زندہ بھی ہو جائے۔ اب ایک وقت میں تین کام کرنا ظاہر ہے مشکل تو نظر آئے گا، کہاں ہم صرف کم کھانا کھاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں کھانا بھی اپنی روٹین کے مطابق کھانا ہوگا، لیکن اس میں ہم نے نیت جو ہے وہ اول جو نیت ہم نے کرنی ہے وہ اپنے اللہ کو راضی رکھنے کی کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اس بنا پر کہ ہم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی ایسا اعمال ہے کہ جس میں ہم اپنے پیارے محبوب یا اپنے صحابہ کرام کی سنتوں کو زندہ رکھتے ہیں تو وہ ہم اصل تو ان کی نہیں کر سکتے کہ ہم ان کی اصل کر لیں، لیکن ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اسی کے مطابق ہمیں چاہیے کہ جب ہم کھانا کھائیں، سب سے اول تو کہ جب ہم سب سے پہلے کھانا کھائیں تو کھانا اتنا کھاؤ کہ ہمارے پیٹ کے اندر گنجائش باقی رہ جائے۔ کہ ایک تو نبی کی سنت ہے کہ جب ہم کھانا کھائیں اتنی گنجائش رکھو کہ فرض کرو کہ ہمیں کہیں اچانک کہیں جانا پڑے یا ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے اور وہ ہمیں دوبارہ سے کھانے کی دعوت دے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھا لو، تو اس کے ساتھ کھانے کی ہمارے پیٹ میں گنجائش جو ہے وہ باقی رہے۔ اگر ہم فل پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے، ایک تو ہمارا معدہ ہی پہلے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، آخر وہ ایک جسم کا حصہ ہے اور وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس نے اس کھانے کو ہضم بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے کھانا اگر ہم کم کھائیں گے تو ہماری مشینری جو ہے وہ الحمدللہ اچھے طریقے سے وہ کام کرے گی، جس کی بنا پر ہمارا جسم جو ہے وہ کمزوری کی طرف بھی نہیں جائے گا اور جسم جو ہے ہمارا وہ پتلا بھی رہے گا۔ دوسرا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب پہلے تو ہم نے کھانا کم کھانا ہے، دوسرا جب کھانا کھا لو، کھانا کھانے کے بعد ایک تو ہم نے کھانے کے بعد پانی نہیں پینا، یہ تو سنت طریقہ ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے پانی پینا سنت ہے، درمیان میں جو پانی پینا جو ہے یعنی کہ اس وقت تو ہم پانی پی سکتے ہیں درمیان میں، لیکن سب سے آخر میں پانی پینا وہ ایک بیماری ہوتا ہے، تو ظاہر معدہ وہ برداشت نہیں کر پاتا، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ کھانا کھانے کے بعد پانی کو بالکل ترک کر دیں، اور اگر پیاس کی شدت بھی ہے، پانی کی طلب بھی ہو رہی ہو،
تو ایک گھونٹ پانی پی لیا کریں، زیادہ پانی استعمال نہ کیا کریں، اور پانی پینے کے بعد ایک نوالا کھانے کا ضرور کھائیں، کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے آخر میں پانی کو نہ پینا۔ تو تیسرا جو ہے کھانا کھانے کے بعد بیٹھنا نہیں ہے ہم نے، بلکہ کم از کم 40 قدم جو ہے وہ چلنا ہے۔ یہ نبی کی سنت ہے، 40 قدم کم از کم اتنا چلو کہ ہمارا جسم جو ہے اس کھانے کو اپنے اندر جذب کر سکے، ہمارا معدہ جو ہے اس کو اپنے اندر زود ہضم کر سکے، کیونکہ آخر وہ ایک مشینری ہے، اس نے اپنا کام جو ہے وہ لیٹنے سے نہیں بلکہ وہ چلنے سے جاری کرنا ہے۔ رات کو بھی اگر ہم فرض کرو کھانا لیٹ کھائیں گے تو یہ سنت طریقہ ہے، کیونکہ لیٹنے سے ہمیشہ پیٹ جو ہے وہ کھلم کھلا ہو جاتا ہے اور وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس عادت کو پکا اپنائیں کہ جب کھانا کھائیں، سب سے اول کہ کھانا کم کھائیں، نمبر 2 کھانا کھانے کے بعد جو ہے پانی نہ پینا، نمبر 3 کھانا کھانے کے بعد جب انسان ایک تو لیٹنے کی عادت ہم نے پکی کی ہوئی ہے، اس عادت کو اپنے اندر سے ختم کر دیں، تو یقین مانیں چاہے میں ہوں یا آپ ہیں، یہ ہم آزما کے نہیں دیکھتے لیکن ہم آزما کے دیکھ لیں، کیونکہ جب میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو صحابہ نے اس پر عمل کیا، جب صحابہ کرام جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، جب ان کو بھوک لگتی تھی پتھر باندھ لیا کرتے، لیکن ہمارے ہاں تو الحمدللہ اللہ پاک کی یہ نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں کھانے جیسی، تو اس لیے کھانا کھائیں اس کو بلکہ روکیں نہ، کیونکہ آج کل کا جو وقت ہے اس میں تو کھادوں کی وجہ سے کھانے پہلے ہی بہت یعنی کہ ہمیں طاقت نہیں دیتے ہیں، بہت ہی کمزوری جسم میں محسوس ہوتی ہے، اگر مزید ڈائٹنگ کریں گے تو اس کی وجہ سے جسم اور ہمارا کمزور ہوگا، تو نبی کی سنت کو اپنائیں جس میں ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے نبی کی سنت جو ہے وہ بھی ہماری پوری ہو جائے اور ہمارا دنیاوی کام بھی وہ پورا ہو جائے۔ تو اسی کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو زندہ کر کے اور ان پر ہمیشگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔